پیارے بھائی ڈرابے ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب، قائدین جماعت اسلامی، صدر جے آئی یوتھ پاکستان رسول خان بابر صاحب، اور اس خوبصورت عظیم الشان کنونشن میں شریک قابل احترام بزرگوں، پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں اور قابل صد احترام اس کنونشن میں شریک ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر صفدر ہاشمی اور ان کی ٹیم کو اس خوبصورت مجلس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں، اور اس قومی اسمبلی کے کارکنان پر مشتمل آج کا یہ کنونشن ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے کہ جب 23 کروڑ عوام کراچی سے لے کر چترال تک ہماری غیرت مند اور بہادر قوم حیران اور پریشان کھڑی ہے۔ میں کل بہاولپور تھا، پرسوں ڈی جی خان تھا، اور آج میں ملتان میں ہوں۔ ہزاروں لوگوں کو دیکھا، بازاروں میں گھوم پھر کر لوگوں کے چہروں کو دیکھا۔ حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی نالائقی کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ میں نے نہیں دیکھی۔ ہر انسان پریشان۔ پہلے غریب روتا تھا، مزدور روتا تھا، کاشتکار روتا تھا، اب مزدور کے ساتھ کارخانہ دار بھی روتا ہے، کاشتکار کے ساتھ زمیندار بھی روتا ہے۔ ہر انسان حیران ہے کہ 30 تاریخ آنے والا ہے، بجلی کا بل کیسے ادا کروں، پانی کا بل کا کیا ہوگا، بچوں کی فیس کا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آج ملتان کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 3.5 کروڑ عوام کا یہ جنوبی پنجاب، زرخیز زمین، باصلاحیت نوجوان، محنت کرنے والا مزدور اور دہقان، اس کے باوجود بھی چاروں طرف یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ پہلے ہم نوجوانوں سے گلا کرتے تھے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، اب ہم جس نوجوان سے بھی ملتے ہیں ماسٹر ڈگری ان کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ایک گھر میں 5، 6، 10 افراد ایسے ہیں، بچوں اور بچیوں نے جنہوں نے ماں کے زیورات بیچ کر تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اب میرے اور آپ کے ملک میں اس ڈگری کی کوئی ضرورت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں اگر ایک آدمی 12 گھنٹے بھی محنت کرے تب بھی ان کے بچے غریب بھوکے سوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ حل کیا ہے۔ میں بھی رو رہا ہوں کہ ملک میں مہنگائی ہے، وزیر اعظم بھی رو رہا ہے، وزیر خزانہ بھی رو رہا ہے، سابق وزیر اعظم بھی رو رہا ہے، سابق وزیر خزانہ بھی رو رہا ہے،
صدر پاکستان بھی رو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے باغ و بہار پاکستان کو تباہ اور برباد کیا؟ آج بھی پاکستان میں وزیر خزانہ نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے مزید 35 روپیہ بڑھایا ہے۔ آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ تو لوگوں، گزشتہ عرصے میں ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو دیکھا اور گزشتہ 10 مہینوں سے ملک میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، صدر ان کا، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا، 14 سالوں سے پیپل پارٹی سندھ پر مسلط ہے، 10 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں بزدار صاحب کا، پھر پرویز الہی کا، اور اب کسی اور محسن نقوی صاحب۔ چہرے بدلتے ہیں، جھنڈے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ میرے دوستو، میں اس لیے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آؤ مل کر ایک جرگہ کر لے، آپس میں ڈسکشن کر لے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو یہی پاکستان مطلوب تھا؟ کیا علامہ اقبال نے اسی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ کیا کروڑوں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان چوروں اور لٹیروں کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ یہ تو 75 سال قبل بھی ان کے بڑوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور مسلط تھے۔ جانے کے بعد انہوں نے رقبے ان کو دیے، جانے کے بعد انہوں نے سیاست ان کے حوالے کیا، اور 75 سال بعد بھی وہی لوگ تمہارے اوپر مسلط ہے جنہوں نے میر جعفر کا کردار، میر صادق کا کردار ادا کیا، جنہوں نے دشمن کے گھوڑے مالش کیے، جو دشمن کے بوٹ پالش کرتے تھے، جو مخبری کرتے تھے، جن کی وجہ سے سراج الدولہ شہید ہوا، جن کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید ہوا، جن کی وجہ سے اس بر صغیر پر انگریز مسلط ہوا۔ آج وہی غلام ابن غلام تمہاری سیاست پر چائے ہوئے ہیں، تمہاری اسمبلیوں میں موجود ہے، تمہارے سینٹ میں وہی لوگ موجود ہیں، اور یہ ایسے ظالم درندے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو نظریے سے بھی محروم رکھا، پاکستان کو اسلامی پاکستان بننے نہیں دیا، اور جنہوں نے اس ملک کو اقوام عالم میں، دنیا میں ترقی کرنے، آگے بڑھنے سے بھی محروم رکھا۔ اور آج کے دن ہر پاکستانی 3 لاکھ روپیہ سے زیادہ قرضدار، 62,000 ارب روپیہ کا ایک قرضوں کا حمالیہ ہمارے کندھوں پر ان بدماشوں کی وجہ سے۔ آپ غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن زمین موجود ہے، کاشتکار موجود ہے، محنت کرنے والا کارکن موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہاں کاشتکار اور دہقان کا بیٹا، کسان کا بیٹا، غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا بھوکا سونے پر مجبور۔ یہ بدماش ہے، بدماش۔ ان کا احتساب
آپ کا سپریم کورٹ نہیں کر سکتا، ان کا احتساب نیب نہیں کر سکتا، ان کا احتساب کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر، آئین سے بالا تر۔ ان کے گاڑی چوک میں سرخ بتی پر نہیں رکتی، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، ہسپتال میں قطار میں کھڑا ہونا یہ اپنا توہین سمجھتے ہیں۔ ان کے بچے ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے نہیں آتے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کے بیمار ان ہاسپٹلز میں نہیں ہوتے جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک اور مخلوق ہے جو اپنے آپ کو برہمن سمجھتا ہے اور آپ کو شودر سمجھتا ہے، جو اپنے کو آقا سمجھتا ہے اور آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا کام مجھے ووٹ دینا، مجھے سپورٹ دینا، میرے گھر کا طواف کرنا۔ میرے دوستو، آپ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے گاڑیاں چلتی ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے جہاز اڑتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے جائیدادوں میں، ان کے بینک بیلنس میں، ان کے کارخانوں میں، ان کی شوگر ملز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی قسمت میں رونا ہی رونا، اور ان کے آئندہ نسلوں کے لیے بادشاہتوں کا خواب، وزارتوں کا خواب۔ میں اس لیے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ لوگوں، دو راستے ہیں، یا تو اپنی اسی قسمت پر صبر کر کے اس ظلم اور جبر کو برداشت کر کے رونے دھونے پر ہی اکتفا کرنا ہے، اور یا آگے بڑھ کر اس ظالم نظام کے ساتھ ٹکرانا اور ظالموں کے سپورٹر کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا اور ان کو نشان عبرت بنانا ہے۔ لوگوں، میرے ملتان کے لوگوں، ملتان کے لوگوں، کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، جنہوں نے مل کر کشمیر انڈیا کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مل کر ابھینندن کو چھوڑا انڈیا کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 3 پاکستانیوں کے قاتل ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کیا؟ کیا یہ بزدل نہیں ہے؟ یہ زرداری صاحب، یہ شہباز شریف صاحب، یہ عمران خان ایک بار نہیں بار بار امریکہ گئے، لیکن بزدل لوگوں نے ایک بار بھی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا، ایک بار بھی بات نہیں کر سکے۔ میں ڈاکٹر عافیہ کے گھر گیا، ان کی والدہ سے ملا، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے ملا۔ میں حیران ہوا کہ ڈاکٹر عافیہ کے گھر میں ایک تصویر عمران خان کی لگی ہے، ایک تصویر شہباز شریف صاحب کی اور جناب نواز شریف صاحب کی لگی ہے۔ ان کی ماں نے مجھے بتایا کہ یہ سب آئے تھے میرے پاس کہ دعا کرے ماں جی، جیسا ہی میں وزیر اعظم بن جاؤں میرا پہلا کام یہی ہوگا کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کروا کے واپس لاؤں گا۔ لیکن ان کی ماں نے مجھے بتایا کہ بیٹے جب یہ وزیر اعظم بن گئے پھر میرا فون بھی انہوں نے نہیں اٹھایا، میری کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا۔ مجھے انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کی آواز میں انہوں نے ایک پیغام سنایا، اور ڈاکٹر عافیہ نے اپنی والدہ کو کہا ہے کہ میری ماں، اگر مجھے موت آئی
میرے لیے نہ رونا، میں قیامت میں سردار دو جہاں محسن انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کروں گی کہ ان لوگوں نے مجھے یہودیوں کے ہاتھوں فروخت کیا تھا۔ یہ دختر پروش ہے، یہ ضمیر پروش ہے، یہ وطن پروش ہے۔ انہوں نے مل کر اس ملک میں عریانی اور فحاشی عام کرنے کے لیے، اس ملک میں ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، باہر کے انجوز کے کہنے پر ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیا۔ جب مغرب کا ایجنڈا سامنے آتا ہے، کیا پی ڈی ایم اور کیا پی ٹی آئی اور کیا پیپلز پارٹی، پھر یہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، کہتے ہیں ہم جرنیلوں کے مخالف ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے وقت انہوں نے تو ہمیں بھی فون کیا، ہمیں بھی بار بار رابطے میں لیا، لیکن وہی مسلم لیگ ہے جن کا بیانیہ یہی تھا کہ باجوہ نے ہم سے لے کر عمران خان کو حکومت دی، ایکسٹینشن کا وقت آیا تو مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا اور پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا۔ مجھے بتائیں کس چیز پر ان کے آپس میں اختلاف ہے؟ ایک چیز پر اختلاف ہے کہ گھوڑا میرا ہو، میں سواری کروں، میں کرسی پر بیٹھوں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں جو دودھ کا فیڈر ہے وہ میری منہ میں ہونا چاہیے، آپ کی منہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ والے، جب یہ جرنیل دودھ کا بوتل اٹھا کر عمران خان کی منہ میں رکھتا ہے تو پھر شہباز شریف روتا ہے۔ جب اس کو پلانے کے بعد وہ دودھ کا بوتل شہباز شریف کی منہ میں ڈالتا ہے، پھر عمران خان روتا ہے۔ اور یہی ان کا بیانیہ ہے۔ کبھی نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا گیا، اب وہی بیانیہ عمران خان کا ہے، مجھے کیوں نکالا گیا، اور چند دن بعد یہی بیانیہ شہباز شریف کا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ اس لیے کہ تمہاری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے مرہونی منت ہے، تمہیں لانے والے وہ لوگ ہیں، تمہیں چلانے والے یہ لوگ ہیں۔ ایک دن کے لیے بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے پش پر اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ نہیں رہا، اور رات و صبح نہیں کر سکے حکومت میں، اس کو آدھی رات جانا پڑا۔ اور آج بھی اگر ایک منٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سپورٹ چھوڑا شہباز شریف سے، یہ آدھی رات وزارت عظمیٰ کو چھوڑ کر اپنے گھر آئیں گے۔ یہ نہیں چل سکتے، یہ سہاروں پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ ہیں۔ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ گلہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جن کا ایجنڈا ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے، جنہوں نے اقتدار میں آ کر توشہ خانے کو لوٹا، جنہوں نے اقتدار میں آ کر اپنے خزانوں میں اضافہ کیا، پی ٹی سی ایل کو تباہ کیا، پی اے اے کو تباہ کیا، سٹیل مل کو تباہ کیا، وابدہ کو تباہ کیا، کشمیر کے کیس کو تباہ کیا۔ آپ کرتے کیا ہے؟ آپ کا کام آئین کے مطابق سرحدوں کی حفاظت ہے۔ قوم نے ان لٹیروں کی پشپناہی کے لیے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے۔ آپ اپنا کام کریں، اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، قوم بھی آپ سے خوش ہوگی۔ لیکن جب آپ ان لٹیروں کا ساتھ، ان منافقوں کا ساتھ، ان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کا ساتھ دیتے ہیں تو کوئلہ کی دکان میں آپ کے
چہرے پر بھی داغ لگیں گے، پھر آپ بھی اپنے آپ کو بری الذمہ نہ سمجھے۔ میرے دوستو، پاکستان کے ساتھ آج کیا ہے؟ آج پاکستان کے ساتھ چند چیزیں رہ گئی ہیں، اور حکومت سوچتی ہے کہ اپنی حکومت کے خاطر ان کو بھی بیچے۔ ریلوے کو بھی بیچنا چاہتے ہیں، موٹر وے کو بھی بیچنا چاہتے ہیں، آپ کی ایئرپورٹ کو بھی بیچنا چاہتے ہیں، جس طرح سری لنکا کے حکمرانوں نے کیا۔ اور ان کا بس چلے تو قائد اعظم کے مزار کو بھی بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان ہمارا ہے، ہم بیچنا نہیں دیں گے۔ ہم وہ لمحہ تمہارے لیے قیامت کی گھڑی بنائیں گے۔ میرے دوستو، میرے ملتان کے بھائیوں، کتنے بار یہاں ملتان میں لوگوں کے ساتھ وعدہ ہوا۔ پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے، پی ٹی آئی نے وعدہ کیا، مسلم لیگ نے وعدہ کیا، دیکھاوے کے قرارداد بھی پاس ہو گئے۔ کیا جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا؟ جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ تو جھوٹ کی سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے، اور آئندہ الیکشن کا دن ان کے لیے یوم الحساب بنانا ہے، قیامت کی گھڑی بنانی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ موقع دو اور ہمیں پھر ووٹ دو۔ یہ دوبارہ آئیں گے تو یہ جو پاکستان بچا ہے اس کو بھی بیچیں گے، اس کو بھی مزید تباہ کریں گے۔ اس لیے دوستو، یہ شہداء کی امانت پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کی امانت ہے، یہ علامہ اقبال کی خوابوں کی تعمیر ہے۔ اس پاکستان کو مضبوط بنانا، پاکستان کے خاطر جدوجہد کرنا، عظیم تر بنانا، یہ مقدس جہاد ہے۔ میں اس مقدس جہاد میں بھائیوں سے بھی اور اپنے بہنوں سے تعاون کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے، آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کی اس معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ چور کو جتنا بھی بڑا پیسہ آپ حوالہ کریں گے اتنا ہی بڑی چوری کریں گے۔ سونے کے پہاڑ بھی ان کے حوالے کر لیں، یہ کھا جائیں گے۔ وہ ایک تاجر کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو اس نے اپنا سونا دوست کے پاس رکھا، واپس آیا، مطالبہ کیا تو دوست نے کہا کہ ہمارے گھر میں چوہے ہیں، وہ سونا وہ کھا گئے۔ روتا ہوا جب اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا کہ اپنے دوست کو کانے پر بلا دے۔ کانے پر بلایا، کھلانے کے بعد جب جانے لگا تو مہمان کا چھوٹا بچہ غائب تھا۔ اس نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ بتایا کہ وہ ایک کوا آیا، اس نے اٹھا کر وہ لے گئے۔ مہمان نے پوچھا یہ کیسا کوا ہے کہ جو بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جہاں چوہے سونا کھا جاتے ہیں وہاں کے کوے پھر بچوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ چوہے ہیں، یہ جو چوہے ہیں سیاست میں، یہ قومی اسمبلی میں، یہ ایوانوں میں، یہ اداروں میں، یہی کام کر سکتے ہیں۔ ان کے کتوں کے لیے، ان کی بلیوں کے لیے فرانس سے خوراک آتا ہے، ان کے گھوڑوں کو نہلانے کے لیے فرانس سے شیمپو آتے ہیں،
ایک دن ان کے گھر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. گرمی میں سردی لگتی ہے, سردی میں ان کو گرمی لگتی ہے. کبھی انسان تو کیا ان کے بلیوں نے بھی فاقہ نہیں کیا ہے. یہ آپ ہے, یہ سارے مصیبتیں ان کی وجہ سے آپ کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو موقع دیا, اس ملک میں خلافت کا نظام لائیں گے, اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کریں گے. میرے بھائیوں, خلافت کے نظام میں کیا ہوگا, اسلامی حکومت میں کیا ہوگا؟ سود کا نظام ختم کریں گے, عشر عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے. اسلامی حکومت میں جتنے بھی بنجر زمین پڑی ہے, 80 ملین ایکڑ زمین ہے, ان میں صرف 22% زیر کاش ہے. یہ جو بڑے بڑے رقبے ہیں, میں امیری جماعت کے ساتھ وعدہ کی حیثیت سے وعدہ کرتا ہوں, یہ بنجر زمینیں ہم نوجوانوں میں تقسیم کریں گے. ہم آپ کو کھاد بھی دیں گے, ہم آپ کو میرے بھائیوں, ہم آپ کو کھاد بھی دیں گے, ہم آپ کو ٹریکٹر بھی دیں گے, ہم آپ کو بیج بھی دیں گے, اور 3 سال کا موقع دیں گے کہ 3 سال میں ہم نے زرعی جہاد کر کے اس ملک کو گرین بنانا ہے, اس ملک کو سرسبز بنانا ہے. مجھے ہندوستان کے آلو ٹماٹر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے باہر گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صلاحیت, ویژن, محنت کی ضرورت ہے. آپ کے اس پنجاب میں 30 من فی ایکڑ پیداوار ہے, اور آپ کے پڑوس انڈیا میں 50 من فی ایکڑ پیداوار ہے. موسم ایک, آسمان ایک, پانی ایک جیسا, لیکن وہاں محنت ہے, مینجمنٹ ہے, کرپشن نہیں ہے. تو وہاں فی ایکڑ پیداوار 50 من, اور آپ کی ملک میں فی ایکڑ پیداوار 30 من سے زیادہ نہیں ہے. ہم زرعی جہاد کریں گے. میرے دوستو, آپ لوگ ساتھ دے دیں. جتنا یہاں نوجوان بیٹا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, ہر نوجوان کو روزگار ملنے تک ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے انشاءاللہ. اور بے روزگاری الاؤنس کے ساتھ ساتھ ہم سکل دیں گے, صلاحیت دیں گے, تاکہ پڑھنے کے بعد بھی آپ اپنے والدین پر بوجھ نہ رہے. میرے دوستو, میں نے بار بار پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کی حکومتوں کو مشورے دیے ہیں کہ باہر سے دوائی منگوانے کی بجائے انوائرمنٹ کو بہتر کر لے, پانی صاف دے دو تاکہ بیماریاں نہ ہو, اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ہر شہر میں سپورٹس کے لیے گراؤنڈ دے دو تاکہ لوگ کھیل کود میں اپنی صحت کو بہتر بنائیں. لیکن یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ ہمیں بیمار چاہتے ہیں, ان کی ضرورت ہے کہ ہم بیمار ہو, اور یہی وجہ ہے ہر پاکستانی, 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار, ہر 11واں پاکستانی یرقان کی بیماری میں مبتلا, 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہر سال کینسر میں مر جاتے ہیں. میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہارٹ کی بیماری, یرقان کی بیماری, کینسر کی بیماری, تیلیسیمیا کی بیماری اور گردوں کا علاج یہ سرکار کی طرف سے مفت ہوگی, اس لیے کہ اتنا مہنگا علاج ہے کہ غریب تنہا یہ نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں, بزرگوں سے بھی میرا وعدہ ہے, بزرگوں سے بھی میرا وعدہ ہے کہ ہر 70 سال کے بزرگ, مرد ہو یا عورت ہو, ہم عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ ان کو بڑھاپا الاؤنس دیں گے. ہم لنگر خانے نہیں بنائیں گے, ہم مسافر خانے نہیں بنائیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے.
ہر پاکستانی کے لیے چھت کا بندوبست کرنا یہ ظلم ہے۔ تمہارے کتوں کو اور تمہارے گھوڑوں کو رہنے کی جگہ میسر ہے، اور میرے لاکھوں پاکستانی فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس ملک میں ظلم ہے۔ میرے دوستو، یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، سن لو، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے کہ خواتین کے لیے تعلیم لازم ہوگی اور مفت ہوگی۔ پھر بھی جو باپ اپنے بیٹی کو نہیں پڑھائے گا پھر تو ان کو جیل جانا پڑے گا، اس لیے کہ تعلیم ہر بچی کا حق ہے۔ ہم یہ مفت دیں گے انشاءاللہ، اور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہر غریب کا علاج، ہر غریب کے لیے رہنے کو گھر، اور ہر ماں اور بہن اور بیٹی اس کی کفالت سرکار کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان میں 56 لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں، پاکستان میں 46 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں۔ نبی مہربان نے فرمایا ان کی کفالت سرکار کی ذمہ داری ہے، ان کی کفالت جماعت اسلامی کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارا عزم ہے کہ جو مرد اپنے جو مرد اپنی بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دے گا اور اپنے بیوی کو اس کا حق نہیں دے گا، وہ بھی جیل جائے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنے بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی مخلوق خدا کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لیے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ جس طرح آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر سے باقی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ آپ نے یوٹیلیٹی بل ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس سے زیادہ سرٹیفکیٹ ضروری ہے کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو اللہ کا حق دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ جس نے نہیں دیا ہو اس کو ممبر نہیں بننا چاہیے، امیدوار نہیں بننا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے یہ بیان وہ بیان نہیں ہے کہ عمران خان اور زرداری، نواز شریف اور شہباز کی طرح سیاسی بیانات نہیں ہے۔ میں یقین کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ اگر امن اسلامی نظام کی طرف قدم بڑھایا تو آسمان کی رحمتیں اور زمین کے برکتیں یہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ ہم نے تقوی کا روش اختیار کیا تو کائنات کا ہر ذرہ ہمارا ساتھ دے گا۔ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو ان ظالم لٹیروں کا احتساب ہم کریں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ نہ پی ٹی آئی احتساب چاہتی ہے، نہ مسلم لیگ احتساب چاہتی ہے، نہ پیپل پارٹی احتساب چاہتی ہے۔ اس لیے کہ پاناما لیکس میں ان کے نام ہے، نیب میں ان کے نام ہے، اسٹیٹ بینک کے قرضہ خوروں اس میں ان کے نام ہے، پنڈورا باکس میں ان کے نام ہے۔ جو بھی فائل آپ کھولتے ہیں کہ یہ ملک کس نے لوٹا ہے تو یا ایم این اے ہوگا یا ایم پی اے ہوگا، اور اس کرپٹ رائکا کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اگر اس ملک میں اس وقت کوئی کرپشن فری جماعت ہے وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ بس لوگوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ترقی کرے، صنعتی ترقی کرے، تعلیم میں آگے بڑھے، صرف جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے۔ آپ پوچھتے نا کیسے؟ ابھی ہمارے ساتھ حکومت تو نہیں ہے، 25,000 یتیموں کی کفالت صرف کھانا نہیں دے رہے ہیں، بہترین تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم 25,000 یتیموں کی کفالت کر سکتے ہیں تو ہم 23 کروڑ عوام کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج کے دن میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا،
ہم اس ملک کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے۔ اور میں مسیحی برادری ان سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح مسیحی برادری، ہندو برادری، جو بھی یہاں غیر مسلم پاکستانی برادری ہے، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہاں کرونا وائرس، یہاں سیلاب کا زمانہ، ہم نے دیکھا ہر جگہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر نے مسلمانوں کا بھی ساتھ دیا، غیر مسلموں کا بھی ساتھ دیا۔ میں یہاں ملتان آیا تھا، میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا، میں نے انجینئرز کو دیکھا، میں نے جماعت اسلامی کے پروفیسرز کو دیکھا کہ الخدمت کے جیکٹ کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں لگے تھے۔ میں انشاءاللہ ارادہ رکھتا ہوں کہ 10 لاکھ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار تیار کروں، اور یہ 10 لاکھ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات، کالجز کے طلبہ اور طالبات اور اسکول کے طلبہ اور طالبات اس میں شامل ہوں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس ملک کو اللہ اور رسول کے نظام کے مطابق چلائیں گے، اور آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آنے والا الیکشن کا دن لٹیروں، چوروں، ڈکیتوں کے لیے یوم الحساب بنائیں گے۔ میرے دوستو، میرے یہی ممبران ہے، جناب صفدر ہاشمی صاحب آئے نا، جناب عاطف صاحب آئے نا، جناب حافظ صاحب کہاں گئے؟ حافظ اسلم صاحب، ہمارے سجاد وین صاحب کہاں گئے؟ جناب آصف اقبال اخوانی صاحب آئے نا۔ میرے دوستو، میں چاہتا ہوں بلا لینا، آئے نا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ صرف ووٹ کی بات میں آپ سے نہیں کرتا ہوں۔ ہمارا مقابلہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا مقابلہ اس ملک کو 75 سالوں سے لوٹنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کے